كتاب الله وعترتي كتاب الله وعترتي أهل بيتي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین باعث الانبیاء والمرسلین ثم الصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. تاریخ شہدائے کربلا کے حوالے سے گفتگو جاری ہے، اور سرکار ختمی مرتبت کا یہ قول آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کا سفینہ ہے. اور یقیناً یہ قول اس زبان سے ادا ہوا ہے کہ جس کے اوپر وحی کے پہرے بیٹھے ہوئے ہیں. رسول اپنی چاہت سے کچھ نہیں کہتے نہ کچھ کرتے ہیں جب تک خدا کی طرف سے وحی آ نہ جائے. تو ترجمان وحی جس زبان سے وحی کے کلمات ادا ہوتے ہیں اسی زبان نے سرکار ختمی مرتبت کے مقام کو بھی بیان کیا کہ حسین ہدایت کا چراغ اور سفینہ نجات ہیں، اور اس نجات کے سفینے میں کربلا میں آنے والے شہداء سوار ہو کر اپنی منزل تک پہنچتے رہے. کربلا کی تاریخ میں اگر شہداء کا تذکرہ کیا جائے تو عمار بن حسان طائی کا نام ان شہداء کے درمیان نظر آتا ہے کہ جنہوں نے امام حسین کی آواز پر لبیک کہا اور کربلا کے میدان میں اپنی جان سرکار سید الشہداء پر نچھاور کی. عمار قبیلہ طے سے تعلق رکھتے ہیں، اور کیا مقام ہے عمار کا کہ ان کے والد حسان بن شریح مولائے کائنات کے ناصرین میں سے تھے. والد مولا کے ناصر اور بیٹے کا ناصر. گویا والد نے بابا کی نصرت کی، علی بن ابی طالب کی نصرت کی، ناصر بنا، اور بیٹا سرکار سید الشہداء علی بن ابی طالب کے بیٹے کی نصرت کر کے نجات کی کشتی میں سوار ہوا. اور کیا مقام ہے حسان بن شریح کا، ان کے والد کا، کہ مولائے کائنات کے ناصرین میں سے تھے. مولائے کائنات کے ساتھ جنگ جمل میں شریک ہوئے اور جنگ صفین میں بھی شریک ہوئے. اور حسان بن شریح کے اگر حسب نسب کو دیکھا جائے تو حسان بن شریح یعنی عمار بن حسان، عمار کے بابا، عمار کے والد حسان، ان کا حسب نسب جا کر ملتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کی نسل سے. تو اس بنیاد پر اگر عمار بن حسان کو شہید نسل حضرت نوح علیہ السلام کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ حضرت نوح کی نسل سے شہید ہونے والا فرد، یا الفاظ کو بدل دوں کہ حضرت نوح کی نمائندگی کرنے والا کربلا کے میدان میں اگر کوئی ہے تو عمار بن حسان ہے کہ جنہوں نے کربلا میں حضرت نوح کی نمائندگی کی. آپ کے اجداد رسول کے اصحاب میں سے تھے، عاشقین رسول تھے، عاشقین علی ابن ابی طالب تھے، اہل بیت کے چاہنے والے تھے. اور جس طرح سے اجداد اہل بیت کے چاہنے والے تھے، خود عمار بھی اہل بیت کے چاہنے والے تھے. مورخین نے لکھا کہ آپ کے اجداد نے رسول سے متعدد روایات نقل کی، اور یہ روایات اس اعتبار سے اپنی جگہ پر منفرد مقام رکھتی ہیں کہ جو بھی محقق ان روایات کو دیکھتا ہے وہ عمار کے اجداد سے روایت کی گئی روایات کو قبول کرتا ہے. یعنی عمار کے اجداد کو
قبول کرتے ہوئے ان سے روایت کی گئی، نقل کی گئی روایت کو بھی قبول کرتا ہے۔ عمار کے اجداد کے رگوں میں بھی وہی خون تھا کہ جو عمار کی رگوں میں تھا، یا عمار کی رگوں میں بھی وہی خون تھا کہ جو اجداد کی رگوں میں خون تھا۔ اجداد بھی محب اہل بیت، عاشق رسول، عاشق اہل بیت، اور اپنی جان خانوادہ عصمت و طہارت پر نثار کرنے کے لیے ہمیشہ تیار۔ عمار بھی ہمیشہ اپنی جان خانوادہ عصمت و رسالت پر نچھاور کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں۔ اور جب سرکار سید الشہداء نے مدینہ کو ترک کیا 28 رجب کو اور مکہ پہنچ گئے، تو عمار بھی جوش شہادت، شوق شہادت، جذبہ شہادت اور عشق حسین سے سرشار ہو کر مکہ و تشریف لے کر آئے، اور مکہ میں امام حسین کے کاروان سے ملحق ہو گئے۔ کاروان حسینی سے ملحق ہونے کے بعد مکہ میں امام حسین کے اطراف میں رہے۔ مورخین نے بعض نے لکھا کہ امام حسین کے اطراف میں اس طرح سے رہتے تھے جس طرح سے پروانہ شمع کے گرد گھومتا ہے، اسی طرح سے عمار امام حسین کے گرد گھوما کرتے تھے۔ امام حسین کے ہر امر کی اطاعت کو اپنا فرض سمجھتے تھے، اور کیوں نہ سمجھیں، جس طرح سے اجداد ائمہ طاہرین کے فرمان پر لبیک کہتے تھے، ویسے ہی عمار بھی حسین کے ہر قول پر لبیک کہتے تھے۔ اور عمار کے دل میں صرف ایک تمنا کہ ناصر حسین بن جائیں، حامی حسین بن جائیں، حسین کی نصرت کریں اپنے اجداد کی طرح سے۔ جیسے بابا نے علی ابن ابی طالب کی نصرت کی، ویسے ہی میں بھی بیٹا بن کر حسین ابن علی کی نصرت کروں۔ اور یہی نصرت کا جذبہ عمار کے دل میں ہے۔ شب عاشور گزری، یہ جذبہ اور پروان چڑھ گیا، اور جب صبح عاشور طلوع ہوئی ہے اور اذان دی گئی اور امام حسین کی اقتداء میں عمار نے نماز پڑھی، اور یہ آخری نماز تھی عمار کی کہ جو حجت خدا کے پیچھے ادا کی گئی ہے، اور یہ جذبہ ایک بار پھر عمار کے دل میں پروان چڑھا کہ کاش کہ میں اپنی جان حسین پر نثار کر سکوں۔ حسین سرکار سید الشہداء نے میدان کربلا میں خطبہ دیا، اور خطبہ دینے کے فوراً بعد پسر سعد نے عمومی جنگ کا اعلان کیا اور خود تیر پھینک کر عمومی جنگ کا آغاز کیا۔ اور یہ عمومی جنگ جب شروع ہوئی ہے تو امام حسین کے بہت سارے ناصر، بہت سارے اصحاب اس عمومی جنگ میں شہید ہو گئے۔ ان شہید ہونے والوں کے درمیان عمار بن حسان بھی ہیں کہ جو تیروں کی بارش میں امام کا دفاع کرتے ہوئے شہید ہوئے، اور کیا مرتبہ پایا، کیا مقام پایا کہ ہمراہی امام حسین میں شہادت نصیب ہوئی۔ اور شہادت کے بعد وقت کے امام زمانہ علیہ السلام نے زیارت ناہیہ میں بھی اور زیارت رجبیہ میں بھی، دونوں زیارتوں کے اندر عمار کا نام لے کر عمار پر سلام کیا۔ السلام علی عمار بن حسان، اے عمار بن حسان، اے عمار بن حسان، ہمارا آپ پر سلام ہو۔ اے عمار، کیا خوش نصیبی ہے کہ وقت کے امام آپ کو سلام کر رہے ہیں، وقت کے امام کی ہمراہی میں شہادت نصیب ہو رہی ہے۔ ایک وقت کے امام جو آپ کے وقت کے امام ہیں، ان کی ہمراہی میں شہادت نصیب ہوئی، اور ہمارے وقت کے امام نے آپ پر سلام کیا۔ جب ہمارے وقت کے امام نے سلام کیا تو ہم بھی آپ پر سلام کرتے ہیں۔ اے عمار، ہم اہل بیت کے چاہنے والوں کا سلام بھی قبول کیجیے۔ اور جہاں تاریخ کربلا میں شہداء کا ذکر کیا جائے، وہاں ایک نام اور ذہن میں آتا ہے، تاریخ کے اوراق پر لکھا ہوا نظر آتا ہے، وہ نام ہے قعنب بن عمرو تمری، کہ جو شہداء کربلا میں ایک ممتاز حیثیت کے حامل ہیں، ایک ممتاز حیثیت رکھتے ہیں، اس اعتبار سے کہ زیادہ تر آنے والے کوفہ سے آنے والے ہیں، مکہ سے امام کے ہمراہ آئے ہیں، مدینہ سے امام کے ہمراہ آئے ہیں، لیکن قعنب بن عمرو وہ ہیں کہ جو بصرہ سے آ کر امام کے ساتھ شامل ہوئے ہیں۔ اور اس حوالے سے اگر گفتگو کی جائے کہ بصرہ سے آنے والے قعنب بن عمرو، لیکن کوفہ سے آنے والوں کی تعداد بہت زیادہ، آپ تصور کیجئے، اور آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو یہ بات سامنے آ جائے گی کہ کوفہ وہ شہر ہے کہ جو عاشقین اہل بیت سے بھرا ہوا ہے، اور اسی لیے جب مسلم پہنچے ہیں تو کوفہ میں بیعت کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ اور ایسا نہیں ہے کہ یہ سب کے سب جنہوں نے بیعت کی تھی سب کے سب بے وفا ہوں، انہوں نے وفا نہ کی ہو، نہیں، مجبور ہو گئے تھے، کیونکہ پسر زیاد ابن زیاد، عبید اللہ ابن زیاد جب کوفہ میں آیا ہے تو آنے کے بعد وہ شیعہ کہ جنہوں نے مسلم کی بیعت کی تھی، یا ان کو تیق کر دیا یا ان کو زندان میں ڈال دیا، ان کو قید کر دیا، مجبور ہو گئے یہ حسین کے عاشق کہ حسین کی خدمت میں نہیں پہنچ سکتے تھے کیونکہ قید میں تھے۔ لیکن بعض وہ تھے کہ جنہوں نے اس
تمام حالات کے باوجود اپنی دوراندیشی اور فراست کی وجہ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا، اور رکھنے کے بعد سرکار سید الشہداء کی خدمت میں پہنچ گئے۔ ان میں ہی ایک نام قعنب بن عمرو کا ہے۔ یہ قعنب بن عمرو تمری تمر بن قاصد کے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، بصرہ سے آ کر امام سے ملحق ہوئے ہیں۔ یہ جو امام سے ملحق ہوئے ہیں کربلا کے میدان میں، یہ بصرہ سے آنے والے قعنب بن عمرو تمری ہیں کہ جو پہنچے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ خوش قیافہ تھے، محب اہل بیت تھے، بہترین مقرر تھے، بہترین تقریر کرنے والے اور مجمع کو سحر زدہ کر دینے والے۔ اور تاریخ نے ان کے اخلاق کے حوالے سے لکھا کہ پاکیزہ کردار بھی تھے، نیک گفتار بھی تھے، سیرت اور کردار میں اہل بیت کی سیرت پر چلتے تھے، جو بات سنتے تھے اس پر عمل کرتے تھے، حدیث اور قرآن کا فہم بھی تھا۔ اور یہ سارے فضائل اس انداز سے ان کی ذات میں جمع ہوئے کہ یہ سارے فضائل کھینچ کر ان کو لے کر آ گئے امام کی خدمت میں۔ گویا فارمولہ بتا دیا کہ اگر وقت کے امام کی نصرت کرنی ہے تو امام کی سیرت پر عمل کیے بغیر نصرت ممکن نہیں ہے، قرآن پر عمل کیے بغیر نصرت ممکن نہیں ہے، عشق اہل بیت کے بغیر نصرت ممکن نہیں ہے۔ ناصر بننا ہے تو یہ ساری صفات اپنے اندر پیدا کرنی پڑیں گی۔ اور تاریخ بتاتی ہے کہ جب سلیمان بن رزین امام کا خط لے کر بصرہ میں پہنچے تھے اور امام کا خط بصرہ والوں کے سامنے پڑھ کر سنایا تھا، تو ان سننے والوں کے درمیان قعنب بن عمرو بھی تھے۔ اور جب منذر بن جارود کی نااہلی کی وجہ سے امام کا سفیر تہ تیغ ہو گیا اور امام کے سفیر کو شہادت نصیب ہو گئی، تو ایسے میں قعنب بن عمرو بصرہ کو ترک کر کے کربلا کی راہ کی طرف چلے، اور چلنے کے بعد ایک بار بصرہ سے منزل طے کرتے کرتے 2 محرم کو کاروان امام حسین کربلا میں پہنچایا، اور 2 ہی محرم کو قعنب بن عمرو تمری بھی کربلا میں پہنچ گئے، کربلا میں داخل ہو گئے۔ اور جب کربلا میں داخل ہوئے ہیں تو امام کی خدمت میں پہنچے، اور امام کی خدمت میں پہنچنے کے بعد امام کی خدمت میں سلام پیش کیا، اور عرض ادب کرنے کے بعد کہا کہ مولا آپ کا غلام حاضر ہو گیا۔ اگرچہ بصرہ میں چاہتے تھے کہ آپ کی زیارت ہو، لیکن آپ کے سفیر کو تہ تیغ کر دیا گیا۔ امام کی خدمت میں پہنچ گیا، امام نے گلے سے لگایا، استقبال کیا، مرحبا کہہ کر اپنے برابر میں جگہ دی، اور جگہ دینے کے بعد ایک بار قعنب امام کے کاروان سے ملحق ہو گئے۔ وہ مختصر سا کاروان کہ جو کربلا میں آیا تھا لیکن تھا مختصر، لیکن اس مختصر کاروان نے تاریخ کو اس انداز سے موڑا کہ آج تک یہ سفینہ نجات جاری ہے، جو اس میں سوار ہو جاتا ہے وہ نجات پا جاتا ہے۔ قعنب بھی اس سفینے میں سوار ہو گئے، اور سوار ہونے کے بعد دل میں بس ایک تمنا کہ امام کی نصرت کرتے ہوئے اپنی جان امام پر نچھاور کر دیں، امام پر نثار کر دیں۔ اور یہ تمنا لیے ہوئے شب عاشور گزاری، اور جب صبح عاشور نمودار ہوئی اور قعنب نے امام کی ابتدا میں نماز فجر ادا کی، اور یہ آخری نماز تھی جو قعنب نے ادا کی، اور اس کے بعد حملہ عمومی ہوا ہے، پسر سعد نے تیروں کی بارش کی ہے امام کے لشکر پر، امام کے لشکر والوں نے امام کا دفاع کرنے کے لیے قدم بڑھایا، کئی انصار شہید ہوئے، ان میں ایک قعنب بن عمرو تمری بھی ہیں کہ جو شہید ہو گئے۔ جام شہادت نوش کیا، امام کی ہمراہی بصرہ سے پہنچے کربلا، اور کیا سعادت کا رتبہ ملا قعنب کو کہ بصرہ سے کربلا کی راہ، اور کربلا میں پہنچنے کے بعد امام کی ہمراہی، امام کے ساتھ زندگی کے چند ایام گزارے، اور گزارنے کے بعد امام پر اپنی جان نچھاور کر دی، زندگی امام کے ساتھ، اور مرنے کے بعد وقت کے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام زیارت ناہیہ میں قعنب پر سلام کرتے ہوئے کہتے ہیں السلام علی قعنب بن عمرو، اے قعنب بن عمرو میرا آپ پر سلام ہو۔ اور وقت کے امام نے آپ پر سلام کیا، اے قعنب ہم بھی آپ پر سلام کرتے ہیں، اے قعنب ہم شیعوں کا، ہم محبین اہل بیت کا آپ پر سلام ہو۔ آئیے تاریخ کے اوراق پلٹے اور شہداء کے حوالے سے گفتگو کی جائے تو تاریخ شہدائے کربلا میں حباب بن عامر تمیمی کا نام سامنے آتا ہے۔ بنی تمیم سے تعلق رکھنے والے کوفہ کے رہنے والے حباب، تاریخ بتاتی ہے کہ ان کی حیثیت کوفہ میں ان افراد میں شمار ہوتے تھے کہ جو کوفہ کے بہت ہی معروف اور مشہور افراد تھے۔ اور کس حوالے سے ان کو یاد کیا جاتا ہے، مورخین لکھتے ہیں کہ ان کا کردار بہت پاکیزہ تھا، اپنے آپ کو پاکیزہ رکھا تھا، اپنی زبان کو بھی پاکیزہ رکھا، اپنے جسم کے ہر اعضاء کو پاک اور پاکیزہ رکھا تھا، کیونکہ پتہ تھا کہ بغیر پاکیزگی کے بغیر امام کی نصرت میں اثر نہیں ہے۔ جب کبھی بھی امام کی نصرت کا مرحلہ آئے گا، جب تک پاکیزہ ہوگا نہیں، طہارت ہوگی نہیں، تب تک امام کی خدمت میں نہیں پہنچ سکتا۔ بالکل ویسے ہی جیسے قرآن صامت کے لیے کہا گیا
کہ اس کو طہارت کے بغیر مس نہیں کیا جا سکتا، اس کے نزدیک نہیں ہو جا سکتا۔ اسی طرح سے قرآن ناطق کے پاس جانے کے لیے بھی طہارت قلبی چاہیے، طہارت ظاہری چاہیے، کردار کی طہارت چاہیے، زبان کی طہارت چاہیے، اور حباب نے ان تمام طہارتوں کو اپنے اندر جمع کیا، اور تاریخ بتاتی ہے کہ یہ طہارت کا پیکر اس انداز سے اپنے اندر اخلاق کو لے کر آیا کہ جب کہیں سخاوت کا تذکرہ ہوتا تھا، اخلاقی فضائل کا تذکرہ ہوتا تھا، تو حباب کا نام لیا جاتا تھا کہ حباب بن عامر سب سے زیادہ سخی ہیں۔ اگر کوئی مانگنے والا آ جاتا تو حباب کے در پر بھیج دیتے، جاؤ حباب کے در پر جاؤ، یہ اہل بیت کا چاہنے والا ہے، یہ عاشق حسین ہے، اس کے در سے خالی ہاتھ نہیں جاؤ گے، یہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ اور محب اہل بیت تھے، دل میں حب اہل بیت تھی، اور جہاں کمال حب تھی وہاں کمال نفرت بھی تھی۔ دشمنان اہل بیت کے سے کمال نفرت کا اظہار بھی کرتے تھے، گویا تولا بھی کمال پر تھا اور تبرہ بھی کمال پر تھا۔ میدان جنگ میں ثابت رہنے والے تھے، اور جب حضرت مسلم بن عقیل سفیر بن کر ایک بار کوفہ کے اندر تشریف لائے ہیں تو مسلم کے حامی و ناصر کی حیثیت سے حباب نے بھی مسلم کا ساتھ دیا، اور لیکن جب مسلم شہید ہو گئے اور عبید اللہ ابن زیاد نے مکر و فریب کے بازار کو گرم کیا، اپنے شیطانی جال کو پھیلایا اور علی کے چاہنے والوں کو، حسین کے عاشقوں کو چن چن کر قتل کرنا شروع کیا، زندان میں ڈالنا شروع کیا، قید کرنا شروع کیا، ایسے میں حباب کی فہم و فراست تھی، دور اندیشی تھی کہ انہوں نے بھاپ لیا کہ اب مسلم دنیا سے جا چکے ہیں، اب حسین کوفہ کی طرف نہیں آ سکتے، ابن زیاد سب کو قید کر دے گا یا مار دے گا۔ اپنے آپ کو مخفی کیا کیونکہ دل میں تمنا یہ تھی کہ حسین کے قدموں میں جان کو نچھاور کروں۔ ایک بار حباب اس موقع کی تلاش میں کہ کسی طرح سے میں کوفہ سے کربلا کی طرف چلا جاؤں، جہاں امام جا رہے ہیں، جہاں امام کے قدم اٹھ رہے ہیں، جس سمت کی طرف میں بھی اس سمت کی طرف چلا جاؤں۔ تاریخ بتاتی کہ 2 محرم کو کاروان امام حسین کربلا میں پہنچا ہے، حباب بھی کربلا پہنچ گئے۔ 2 محرم کو امام نے اپنے خیمے لگائے، ایسے میں حباب کا وجود بھی کربلا میں ظاہر ہوا۔ امام نے مرحبا کہہ کر حباب کا استقبال کیا، اے حباب مرحبا کہ اس غربت میں ہماری نصرت کے لیے آ گئے۔ حباب نے اپنے سر کو مولا کے قدموں پر رکھ دیا، مولا کی دست بوسی کی، عرض ادب کرنے کے بعد، سلام پیش کرنے کے بعد کہا، مولا دل میں بس ایک تمنا ہے کہ حباب کی جان آپ پر نچھاور ہو جائے۔ یہ حباب دل میں عشق اہل بیت لیے ہوئے، جذبہ شہادت لیے ہوئے، شوق شہادت لیے ہوئے کربلا کے میدان میں پہنچ گئے۔ چند دن حسین کے ساتھ گزارے اور شب عاشور عبادت کی، اور عبادت کرنے جب صبح عاشور نمودار ہوئی ہے، امام کی اقتداء میں نماز ادا کی، اور جب حملہ عمومی کیا ہے پسر سعد نے تو حباب آگے بڑھے تلوار لے کر، اور امام کا دفاع کرتے ہوئے ایک بار دشمن سے جنگ کرنا شروع کی ہے۔ جنگ کرتے کرتے ایک بار تیر حباب کے جسم میں پیوست ہوئے، اور پیوست ہونے کے بعد ایک بار حباب خاک کربلا پر گرے اور جام شہادت نوش کر دیا۔ حباب دنیا سے چلے گئے، لیکن تاریخ کے اوراق میں، مومنین کے قلوب میں اور دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہ گئے۔ والحمد للہ رب العالمین۔